برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیاں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا میں ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ بالکل، اور یہ بحث بہت ضروری بھی تھی۔ ہاں نا، کتاب کا نام ہے دی اینکشس جنریشن، جو مشہور ماہر نفسیات جوناتھن ہائٹ نے لکھی ہے۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جدید دور میں بچپن کی ساخت کس طرح ڈراماٹک انداز میں بدل گئی ہے اور اس نے نوجوانوں کی ذہنی صحت کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ کتاب واقعی ایک ویک اپ کال کی طرح ہے، کیونکہ یہ صرف نظریات پر بات نہیں کرتی بلکہ ٹھوس ڈیٹا سامنے رکھتی ہے۔ صحیح، اور میرا مشن آج یہی ہے کہ ہم کھوج لگائیں کہ آخر 2010 کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ نوجوانوں کی ذہنی حالت اتنی تیزی سے خراب ہونے لگی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت دلچسپ سائنسی حقیقت سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، بتائیے۔ آپ تصور کریں کہ کوئی شخص زمین سے لاکھوں میل دور خلا میں ہے، کشش ثقل یعنی گریوٹی بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ بس ہوا میں تیر رہا ہے۔ سننے میں تو یہ ایک بہت مزیدار اور ایڈونچر والا تجربہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن ناسا کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جب خلاباز لمبے عرصے تک اس بے وزنی کی حالت میں رہتے ہیں نا، تو ان کے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ واہ، واقعی؟ ہاں، آنکھیں پچھلے حصے سے چپٹی یا فلیٹ ہو جاتی ہیں اور بینائی دھندلا جاتی ہے۔ صحیح، اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسانی جسم لاکھوں سالوں کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے زمین کی گریوٹی کے ساتھ۔ اسے اسی ماحول کی عادت ہے۔ تو جب آپ اس جسم کو کسی بالکل نئے اور غیر فطری ماحول میں ڈال دیں گے تو اس کا پورا نظام تو گڑبڑا جائے گا نا۔ جو چیزیں زمین پر عام سی بات تھی، خلا میں وہ ایک بحران بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہی مثال کتاب کے پہلے حصے گروئنگ اپ آن مارس یعنی مریخ پر پرورش میں دی گئی ہے، کہ آج کے بچوں کو ہم نے ایک ایسے نئے ڈیجیٹل ماحول میں ڈال دیا ہے جو ان کے لیے بالکل مریخ جیسا ہے۔ جی، یہ بہت زبردست مثال ہے مسئلے کی شدت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ہم کسی معمولی یا آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بتدریج نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ گراف دیکھیں نا تو 2010 سے پہلے ذہنی صحت کے مسائل میں بہت ہلکا ہلکا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن 2010 کے فوراً بعد گراف میں ایک تیز عمودی اچھال آیا جسے ہم سڈن سپائک کہتے ہیں۔ یعنی ایک دم سے اوپر چلا گیا۔ ہاں بالکل، یہ گراف دیکھنے میں بالکل ایک ہاکی سٹک کی طرح لگتا ہے، پہلے بالکل سیدھا اور پھر اچانک اوپر کی طرف۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں میں 100% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہاکی سٹک جیسا گراف، اور وہ بھی اتنا اچانک؟ مجھے اس پر تھوڑی حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں رویے اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ آپ کی حیرانی بجا ہے۔ مجھے یہ سن کر 20ویں صدی کی ایک اور خرابی یاد آ رہی ہے جو ہم نے سورسز میں بھی دیکھی ہے۔ اس وقت اچانک جرائم کی شرح بڑھ گئی تھی اور بچوں کا آئی کیو لیول گرنے لگا تھا۔ ہاں، وہ لیڈ پوائزننگ والا مسئلہ۔ بالکل، پیٹرول اور پینٹ میں موجود سیسا یا لیڈ وہ ایک پوشیدہ زہر تھا جس نے خاموشی سے ایک پوری نسل کے دماغ کو متاثر کر دیا۔ تو کیا سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز ہمارے دور کا نیا پوشیدہ زہر ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور یہ مثال اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جیسے سیسے نے پچھلی صدی میں انسانی اعصابی نظام کو خاموشی سے تباہ کیا نا، بالکل وہی کام آج کے دور میں سمارٹ فونز کر رہے ہیں۔ جب شروع میں فون آئے تو کسی کو یہ زہر نہیں لگا، لیکن 2010 کے آس پاس جب یہ ڈیوائسز نوجوانوں کے ہاتھوں میں پوری طرح پہنچ گئیں تو اس پوشیدہ زہر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ یہ بچوں کی نیند، ان کی توجہ اور ان کے جذبات کو بالکل نگل رہا ہے۔ اوہ،
لیکن ایک بات بتائیں، اگر یہ ایک پوشیدہ زہر ہے تو سیسے کا اثر تو ہر بچے پر یک جیسا ہوا تھا نا؟ تو کیا اسمارٹ فونز کا اثر بھی سب پر برابر ہو رہا ہے؟ یہی تو سب سے اہم اور پریشان کن نکتہ ہے۔ جب ریسرچرز نے ڈیٹا کو باریکی سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بحران خاص طور پر جنریشن زیڈ کو متاثر کر رہا ہے، یعنی وہ بچے جو 1996 یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اثرات سب پر یکساں نہیں ہے۔ مسئلہ ہر طبقے میں ہے، لیکن صنف کے لحاظ سے یعنی جینڈر کے لحاظ سے اثرات بہت مختلف ہیں۔ اچھا، مطلب لڑکوں اور لڑکیوں پر الگ الگ اثر ہو رہا ہے؟ بالکل، ڈیٹا بتاتا ہے کہ لڑکیوں میں اینگزائٹی، ڈپریشن اور خود کو نقصان پہنچانے یعنی سیلف ہارم کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ واہ، یہ تو بہت تشویشناک ہے۔ اور ایک بہت تکلیف دہ فرق یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں عموماً خود کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرتی ہیں جو ریورسبل ہوں، مطلب جہاں سے واپسی ممکن ہو، جبکہ لڑکے زیادہ تر بہت مہلک اور irreversible طریقے اپناتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، دونوں کے پاس تو ایک ہی جیسی اسکرین ہے، ایپس بھی وہی ہیں، تو پھر لڑکیوں پر یہ اتنا مختلف اور شدید اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ انسانی ارتقاء و نفسیات ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایپس خاص طور پر ان چیزوں کو نشانہ بناتی ہیں جن کے لیے لڑکیاں ارتقائی طور پر زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ مطلب سماجی رابطے اور یہ سب؟ بالکل، لڑکیاں سماجی جائزوں، دوستوں کی رائے اور گروپ میں اپنی جگہ کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں۔ اب جب اسکرین پر انہیں مسلسل یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کسے کتنے لائکس مل رہے ہیں، تو یہ ان کے دماغ پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ ہاں، یہاں مجھے اپنے سورسز میں موجود ایک تحقیق یاد آ رہی ہے جو ماہر نفسیات جوزف لی ڈوکس نے 1996 میں کی تھی۔ یہ امیگڈالا کے بارے میں تھی۔ جی، وہ بہت مشہور ریسرچ ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے دماغ میں بصری معلومات یعنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ سیدھی امیگڈالا تک پہنچتی ہیں، جو دماغ کا خوف اور جذبات کا مرکز ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکرین سے ملنے والے اس مسلسل سماجی دباؤ نے لڑکیوں کے امیگڈالا کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کنیکشن جوڑا ہے۔ امیگڈالا کو یہ نہیں پتا کہ سامنے آنے والا خطرہ جنگل کا کوئی شیر ہے یا پھر کسی تصویر پر کم لائکس آنے کا سماجی خطرہ۔ واہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہاں نا، دماغ کے لیے غپ سے نکالے جانے کا ڈر ارتقائی طور پر موت کے برابر ہے۔ تو جب بصری معلومات اسکرین سے سیدھی امیگڈالا کو ہٹ کرتی ہیں تو دماغ ہر وقت فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کے موڈ میں رہتا ہے، وہ ریلیکس ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ بچے اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا دماغ مسلسل ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے نا، یہ صرف امریکہ کا مسئلہ ہے، وہاں کا معاشرہ ایسا ہے، شاید اس لیے۔ کیا یہ سچ میں ایک عالمی وبا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ڈیٹا کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر کہاں کہاں دیکھا گیا ہے یہ پیٹرن؟ کینیڈا کی مثال لے لیں، وہاں بھی نوعمر لڑکیوں کی خودکشی کی شرح میں بالکل اسی وقت اضافہ ہوا۔ برطانیہ میں بھی خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات اسی تیزی سے بڑھے، اور آسٹریلیا میں بھی۔ اچھا، کینیڈا اور آسٹریلیا تو چلیں سمجھ آتا ہے، ان کا کلچر شاید ملتا جلتا ہو امریکہ سے، لیکن ڈیٹا میں نورڈک ممالک کا بھی ذکر ہے، مطلب ناروے، سویڈن، ڈنمارک۔ وہاں کا لائف سٹائل تو بالکل مختلف ہے نا، وہاں تو خوشحالی ہے، ایجوکیشن سسٹم بہترین ہے۔ بالکل صحیح نشاندہی کیا آپ نے۔ تو پھر ان کا گراف کیسے ایک ہی وقت میں اوپر جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ حیرت انگیز بات ہے جس نے محققین کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ ناروے اور سویڈن کے بچوں کو تو محفوظ رہنا چاہیے تھا، لیکن ان کا گراف بھی بالکل اسی وقت ہاکی سٹک کی طرح اوپر گیا۔ او مائی گاڈ! اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسی ڈیوائس ہے جس نے ان سب کو ایک ساتھ متاثر کیا ہے؟ جی، اور وہی وہ وقت تھا جب اسمارٹ فونز عام ہوئے۔ 2012 کے آس پاس فونز میں فرنٹ فیسنگ کیمراز یعنی سیلفی کیمراز آ گئے، اور اسی دوران انسٹاگرام کے صارفین 50 ملین سے تجاوز کر گئے۔ تو یہ کمال کی بات ہے نا کہ ایک چھوٹی سی 4 انچ کی اسکرین نے ہزاروں سال کی انسانی تہذیب کی مختلف ثقافتوں کو ایک ہی نفسیاتی شکنجے میں کس دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 35% نوجوان یوٹیوب،
ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تقریباً مستقل یعنی آلموسٹ کانسٹنٹلی آن لائن رہنے لگے۔ انہوں نے کھیلنا، کودنا، باہر جانا چھوڑ دیا۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا جائزہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ نکالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2010 کے بعد ذہنی بیماریوں کی شرح میں آنے والا یہ ہاکی اسٹک اچھال کوئی اتفاق بالکل نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ ایک ٹھوس ڈیٹا پر مبنی حقیقت ہے۔ اور یہ ایک عالمی بحران ہے جس نے خاص طور پر لڑکیوں کو شدید متاثر کیا ہے، اور اس کی جڑیں سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز کے پھیلاؤ سے بہت گہری جڑی ہوئی ہیں۔ جی، اور جب تک ہم اس مریخ جیسی ڈیجیٹل دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، ہم بچوں کو بچا نہیں سکتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، اگلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے اصل میں کیا ضروری تھا، اور ہم نے بحیثیت معاشرہ کہاں بنیادی غلطی کی۔ وہ حصہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، لیکن فی الحال سننے والوں کے لیے میں اس تفصیلی جائزے کو ایک سوال پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی بتائیے۔ اگر اسمارٹ فونز نے ایک پوری نسل کے بچپن کو اس حد تک بدل کر انہیں ایک اینگزائز جنریشن یعنی بے چین نسل بنا دیا ہے، تو ذرا سوچیں، جب یہ نسل خود والدین بنے گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو ان سکرین سے دور رکھ پائیں گے جن کے وہ خود بچپن سے عادی ہو چکے ہیں؟ یا پھر یہ بے چینی ایک خاندانی وراثت بن کر نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور ڈرانے والا سوال ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بچوں کو پلے گراؤنڈ میں 100% محفوظ رکھنا، یعنی انہیں چوٹ لگنے سے بچانا، دراصل ان کے دماغ کو زندگی بھر کی انزائٹی اور خوف کے لیے پروگرام کر رہا ہے۔ مطلب سننے میں یہ بات بالکل الٹی لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سیف رکھنا ہی سب سے اچھی پیرنٹنگ ہے، لیکن سائنس کچھ اور ہی کہانی سنا رہی۔ ایگزیکٹلی، اور یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر جب ہم میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ بہت کلیئر ہوتا ہے۔ مطلب اگر خدا نہ خواستہ بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر ایکس رے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ رہی وہ سفید لکیر، ہڈی یہاں سے ٹوٹی ہے، پلاسٹر کریں اور بات ختم۔ سب کچھ بڑا بلیک اینڈ وائٹ سا ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ انسانی ذہن کو چیزوں کو کیٹیگریز میں بانٹنے اور واضح طور پر دیکھنے کی عادت ہے۔ فزیکل باڈی کے معاملے میں تو یہ اپروچ انسان کو ایک سکون دیتی ہے کہ ہاں، مسئلہ نظر آ گیا، اب اس کا علاج ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن جب ہم بچوں کی ذہنی نشو و نما اور ان کی نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں نا، تو یہ ایکس رے مشین بالکل فیل ہو جاتی ہے، اور اچانک سے ہم ایک ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جو بہت دھندلی سی ہے۔ ہاں، دھندلی سی ہے۔ اور اسی لیے دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید، جہاں ہم مختلف سورسز اور ریسرچ کو کھنگال کر انسان کے ذہن کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس سیشن کو ہم نے برین میٹرکس کا نام دیا ہے۔ زبردست نام ہے۔ شکریہ۔ تو ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ بچپن کے اصل تقاضے کیا ہیں؟ ایک صحت مند دماغ بننے کے لیے آخر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ کتاب دی اینگیس جنریشن کے دوسرے حصے پر مبنی ہے، اور اس کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ ماڈرن لائف سٹائل نے کس طرح بچوں سے ان کا اصل بچپن چھین لیا ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن کا اصل مقصد صرف جسمانی طور پر بڑا ہونا، قد نکالنا یا اسکول کے اچھے گریڈز لینا نہیں ہے۔ اچھا جی، بچپن ارتقائی لحاظ سے دماغ کو ایک خاص حالت میں لانے کا نام ہے، جسے ہم دریافت کی حالت یا ڈسکور موڈ کہتے ہیں۔ دراصل بچپن کا پورا ڈیزائن ہی اس ڈسکور موڈ کے ارد گرد بنا ہے۔ یہ ڈسکور موڈ والی بات واقعی کمال ہے، کیونکہ ماہر نفسیات پیٹر گرے کی جو ریسرچ ہمارے نوٹس میں شامل ہے وہ بتاتی ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں جو آزادانہ کھیل ہوتا ہے، جسے فری پلے کہتے ہیں، اس کا گراف بہت تیزی سے نیچے گرا ہے۔ بالکل نیچے چلا گیا ہے۔ ہاں نا؟ مطلب بچے اب محلوں میں، گلیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ غیر رسمی وقت نہیں گزارتے جو آج سے 20-30 سال پہلے بالکل نارمل بات تھی۔ اور اس کے اثرات بہت خطرناک حد تک گہرے ہیں۔ اگر ہم اقوام متحدہ کے حقوق اطفال کے اعلامیے کو دیکھیں، وہ جو بچوں کے بنیادی حقوق بتاتا ہے، ہاں وہی، اس کے اصول نمبر 7 میں کھیل کو باقاعدہ ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ مطلب روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم کے ساتھ کھیل بھی ایک حق ہے۔ واہ،
یہ کوئی لگژری یا ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ان کے دماغ کے ہارڈ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے کھانا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب کھیل میں ایسا کیا جادو ہے؟ اگر ہم سائنس کی بات کریں تو دماغ کے اندر اس وقت ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کھیل کو اتنا ضروری قرار دے دیا گیا؟ دیکھیں، اس کی وجہ دماغ کی نشوونما کا ایک خاص ٹائم فریم ہے جسے نیورو سائنس میں حساس دور یا سینسٹیو پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سینسٹیو پیریڈ، صحیح۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ دماغ زندگی کے کچھ خاص سالوں میں ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سماجی رویے، کلچر اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ اور اگر اس دور میں وہ سب نہ ملے تو؟ اگر اس حساس دور میں دماغ کو وہ قدرتی تجربات اور وہ آزادانہ ماحول نہ ملے تو وہ کھڑکیاں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سیپین لیبز کی 2023 کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے دنیا بھر سے ہزاروں بالغ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایک بہت ہی حیران کن چیز نوٹ کی۔ وہ اسمارٹ فون والی اسٹڈی نا؟ اس کا ڈیٹا تو واقعی چونکا دینے والا تھا۔ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ کم عمری میں اسمارٹ فون ملنے اور بالغ ہونے کے بعد ذہنی صحت کے مسائل میں ایک بالکل سیدھا یعنی لینئر ریلیشن شپ موجود ہے۔ مطلب جتنا جلدی فون ملا اتنے زیادہ مسائل۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے گراف پر دکھایا کہ اگر ایک بچے کو 6 سال کی عمر میں اسمارٹ فون مل گیا اور ایک کو 10 سال کی عمر میں اور ایک کو 14 سال میں، تو جب وہ 24 سال کے ہوئے تو جس کو سب سے پہلے فون ملا تھا اس کی ذہنی صحت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اور ہر وہ سال جو بچے نے بغیر فون کے گزارا، اس نے اس کی ذہنی صحت کے سکور کو بہتر کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ فون نے ان کے دماغ کا وہ حساس دور ہائی جیک کر لیا جس میں انہیں فزیکل دنیا میں رہ کر لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھنا تھا۔ اچھا، ایک منٹ رکیے گا، یہاں میرے ذہن میں اور یقیناً سننے والوں کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا۔ آج کل کے والدین تو بچوں کی ایکٹیویٹیز پر بہت محنت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مطلب شام کو بچہ فٹ بال اکیڈمی جا رہا ہے، وہاں کوچ اس کو ٹریننگ دے رہا ہے، ویکینڈ پر سوئمنگ کلاسز ہو رہی ہیں، اسکول کے بعد کوئی نہ کوئی روبوٹکس یا آرٹ کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ سب منظم یا اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ چیزیں اس آزادانہ کھیل کا متبادل نہیں بن سکتی؟ نہیں۔ مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک پرندے کو اڑنا سکھانا ہے اور آپ نے اسے ایک بہت ہی شاندار، ہوادار اور ہر خطرے سے محفوظ پنجرے میں رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ وہ وہاں اڑنے کی پریکٹس تو کر رہا ہے، لیکن اس نے کبھی کھلے آسمان کی تیز ہواؤں کا سامنا نہیں کیا۔ کیا یہ منظم کھیل کافی نہیں ہے؟ آپ نے پرندے والی جو مثال دی ہے نا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ منظم کھیل، فٹ بال اکیڈمیز، یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ فری پلے کا متبادل بالکل نہیں ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچے بغیر کسی بڑے کی نگرانی کے گلی میں یا پارک میں خود کھیلتے ہیں تو وہ صرف کھیل نہیں رہے ہوتے، دراصل وہ ایک چھوٹا سا معاشرہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ رکیے، معاشرہ چلا رہے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی زیادہ بڑی بات نہیں ہو گئی؟ مطلب 8 یا 10 سال کے بچے کرکٹ کے کسی رول پر لڑ رہے ہیں، اسے آپ معاشرہ چلانا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور سائنس اسے ایسے ہی دیکھتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آزاد کھیل میں بچوں کو خود اپنے اصول طے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کرکٹ کھیلتے ہوئے یہ بحث چھڑ جائے کہ بال باؤنڈری سے باہر گئی ہے یا نہیں، تو وہاں کوئی امپائر یا کوچ تو ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ خود ہی لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، انہیں خود نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، خود جھگڑا سلجھانا ہوتا ہے، اور خود یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات فیئر ہے اور کون سی نہیں۔ یہ جو خود فیصلے کرنے، غصے کو کنٹرول کرنے اور تنازعات حل کرنے کا پروسیس ہے، یہ ان کے دماغ کے فرنٹل لوب کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اور جب کوئی کوچ یا پیرنٹ وہاں موجود ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بڑا انسان کمرے میں یا گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے تو ڈائنامکس فوراً بدل جاتے ہیں۔ بچے پھر آپس میں مسئلہ حل نہیں کرتے، وہ فوراً اس بڑے کی طرف دیکھتے ہیں کہ انکل دیکھیں اس نے فاؤل کیا ہے، یا سر یہ چیٹنگ کر رہا ہے۔ ہاں، واقعی وہ شکایت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو بچے کی وہ خود مختاری یا آٹونومی پیدا ہی نہیں ہو پاتی۔ اسے عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر مشکل صورتحال میں کوئی اتھارٹی فگر آ کر مجھے بچائے گا، اور اس کا نقصان آگے چل کر ہوتا ہے۔ جی، اور پھر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو عملی زندگی کے دباؤ اور تنازعات انہیں بہت جلدی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ نے کبھی وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں خود سالو ہی نہیں کیں۔ واہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادانہ کھیل صرف انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سروائیول ٹریننگ ہے۔ 100%۔ لیکن اگر یہ اتنی ہی بڑی ضرورت ہے تو پھر اس کھیل میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے؟ اور یہاں سے ہم ایک ایسے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو آج کے دور کے کسی بھی پیرنٹ کے پسینے چھڑا سکتا ہے، اور وہ ہے رسکی پلے، یعنی خطرناک کھیل۔ جی، اور اس کی سب سے زبردست تشریح ماہر نفسیات کیرولن ویب نے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسانی ذہن بنیادی طور پر 2 حالتوں میں کام کرتا ہے۔ اچھا؟ ایک ہے دریافت کی حالت یا ڈسکور موڈ، اور دوسری ہے دفاعی حالت یا ڈیفینڈ موڈ۔ جب ہم ڈسکور موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم تجسس سے بھرے ہوتے ہیں، ہم نئے آئیڈیاز کو ویلکم کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور ڈیفینڈ موڈ میں؟ جب دماغ ڈیفینڈ موڈ میں ہوتا ہے تو اس کا سارا فوکس صرف خود کو بچانے، خطرے سے دور بھاگنے اور الرٹ رہنے پر ہوتا ہے۔ سیکھنے کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دماغ ڈیفینڈ موڈ سے باہر نکل کر ڈسکور موڈ میں نہ آئے، اور بچپن کا زیادہ تر حصہ اسی ڈسکور موڈ میں گزرنا چاہیے۔ یہاں آ کر ہمارے نوٹس میں موجود ریسرچ بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سینڈی سیٹر اور کینیئر اور اس کے ساتھ پولٹن اور مینزیز کی جو اسٹڈیز ہیں وہ صاف بتاتی ہیں کہ درختوں پر چڑھنا، تیزی سے دوڑنا، اونچائی سے چھلانگ لگانا، یعنی وہ ساری حرکتیں جنہیں دیکھ کر مائیں چیخ پڑتی ہیں۔ ہاں بالکل، مائیں ڈر جاتی ہیں۔ تو یہ حرکتیں دراصل بچوں میں فوبیا کو ختم کرنے کا قدرتی طریقہ ہیں۔ ریسرچرز اسے اینٹی فوبک بینیفٹس کہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس سے اگر ہم نیورو بایولوجی کے اینگل سے دیکھیں تو بہت حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ فرض کریں ایک بچہ ایک اونچے درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ ڈیفینڈ موڈ اور ڈسکور موڈ کے درمیان جھول رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گر سکتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑی ہمت کرتا ہے، اپنا زور لگاتا ہے اور کامیابی سے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور پھر دھیان سے بحفاظت نیچے اتر آتا ہے۔ تو اس سے دماغ میں کیا تبدیلی آئی؟ اس پورے عمل میں دماغ کی ری وائرنگ ہوتی ہے۔ دماغ یہ سیکھتا ہے کہ دیکھو، ایک خطرہ موجود تھا، مجھے شدید ڈر بھی لگا، میری ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوئی، لیکن میں نے کر لیا۔ ہاں، میں نے اس صورتحال پر قابو پا لیا اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جو سائیکل ہے نا، خوف محسوس کرنا اور پھر اس میں سے کامیابی سے نکل آنا، یہ بچوں کے نروس سسٹم کو بتاتا ہے کہ دنیا اتنی بھی خوفناک اور جان لیوا نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ وہ اپنے ڈر کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے پرانے وقتوں کے پلے گراؤنڈ یاد آ گئے۔ مطلب آج کے دور کے حساب سے تو وہ باقاعدہ ڈیتھ ٹریپس تھے۔ بالکل تھے۔ وہ لوہے کے بھاری جھولے جن کے نیچے پکی زمین یا بجری ہوتی تھی، اور آج کے پلے گراؤنڈز کو دیکھ لیں، ہر طرف نرم ربر کے میٹس بچھے ہیں، جھولوں کے کنارے گول کر دیے گئے ہیں، اونچائی بالکل کم کر دی گئی ہے۔ ہم نے سب کچھ اتنا فزیکلی سیف کر دیا ہے، تو کیا ہم ایک ٹوٹے ہوئے بازو یا گھٹنے کی خراش سے بچنے کی قیمت بچوں کو زندگی بھر کی اینزائٹی میں مبتلا کر کے چکا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے سائنسی ڈیٹا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں جسمانی طور پر تو 100% محفوظ کر لیا، لیکن ہم نے ان سے وہ مواقع چھین لیے جہاں وہ اپنے خوف پر قابو پانا سیکھتے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال ہمیں برطانیہ میں نظر آتی ہے۔ وہاں کچھ ماہرین نے ایڈونچر پلے گراؤنڈز بنانا شروع کیے ہیں۔ ان پلے گراؤنڈز کا مقصد ہی کھیل کے اندر جان بوجھ کر رسک کو واپس لانا ہے۔ وہاں آپ کو نرم ربڑ نہیں ملے گا۔ اچھا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بچوں کو حقیقت میں ہتھوڑے، کیلیں اور لکڑیاں دی جاتی ہیں۔ انہیں معمولی آگ جلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ آگ اور ہتھوڑے؟ بالکل۔ شروع میں پیرنٹس بہت گھبرائے، لیکن ریزلٹس بڑے حیران کن تھے۔ جب بچوں نے ان اوزاروں کے ساتھ خود اپنے کھیل بنائے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں تعمیر کیں، تو ان کی ریزیلینس یعنی مشکلات سے نمٹنے کی لچک اور ان کے سیلف کانفیڈنس میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آ سکتا ہے نا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج کے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، کال آف ڈیوٹی یا مائن کرافٹ وغیرہ۔ ان گیمز میں بھی تو وہ خطرات مول لیتے ہیں، ویلن سے بچتے ہیں، مشنز پورے کرتے ہیں۔ جی،
وہاں بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو کیا ان کا دماغ ویڈیو گیم سے وہ ٹریننگ نہیں لے رہا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور سائنس اس کا بہت دو ٹوک جواب دیتی ہے۔ ویڈیو گیمز سنسنی ضرور دیتے ہیں، وہ آپ کا ایڈرینلین بھی بڑھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں فزیکل رسک زیرو ہوتا ہے۔ زیرو ہوتا ہے، صحیح۔ جب آپ کا جسم کسی طبعی خطرے میں نہیں ہے تو آپ کا دماغ اس صورتحال کو اس طرح پروسیس ہی نہیں کرتا کہ وہ حقیقی دنیا کے فوبیاز کو کم کر سکے۔ مطلب وہ فیک رسک ہوتا ہے؟ بالکل فیک رسک ہے۔ ویڈیو گیم میں اگر آپ پہاڑ سے گر گئے یا دشمن سے ہار گئے تو آپ کے پاس ایک ری سٹارٹ کا بٹن ہے۔ آپ بٹن دباتے ہیں اور گیم وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ حقیقی نہیں ہے، اس لیے وہ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کے باوجود خوف پر قابو پانے کی وہ صلاحیت پیدا نہیں کر پاتا جو ایک حقیقی درخت پر چڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ویڈیو گیم میں ہارنے سے آپ حقیقی دنیا کی انپریڈکٹیبل مشکلات کا سامنا کرنا نہیں سیکھتے۔ یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن اگر یہ فزیکل کھیل، یہ باہر نکلنا، یہ رسک لینا ذہنی نشوونما کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، تو یہ ہمارے زندگیوں سے اچانک غائب کیوں ہو گیا؟ مطلب بچوں نے خود تو یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا نا کہ آج سے ہم باہر نہیں کھیلیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس سوال کا جواب بچوں کی نفسیات میں نہیں ہے، یہ ہمارے یعنی بڑوں کے رویوں میں چھپا ہے۔ بڑوں کے رویوں میں؟ جی، فرینک فیوریڈی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو 2001 میں آئی تھی، پیرانوئڈ پیرنٹنگ۔ انہوں نے 20 سال پہلے یہ وارننگ دے دی تھی کہ والدین کے اندر بچوں کی سیفٹی کو لے کر ایک غیر معقول اور شدید خوف پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل اور میڈیا تھی۔ اور یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے نا؟ جی، اگر ہم ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو 1970 اور 80 کی دہائیوں کے مقابلے میں آج کل بچوں کے خلاف جرائم، ایکسیڈنٹس اور کڈنیپنگ کی شرح دراصل کافی کم ہو چکی ہے۔ فزیکل ڈیٹا کے حساب سے دنیا آج بچوں کے لیے ماضی سے زیادہ محفوظ ہے۔ بالکل محفوظ ہے۔ لیکن آزادی کا لیول الٹ ہو گیا ہے۔ آج کسی بچے کو اکیلے پیدل سکول جانے یا دوستوں کے ساتھ 2 گلیاں چھوڑ کر پارک میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ایسی خبریں بھی پڑھی ہیں جہاں کسی ماں نے اپنے 8 سال کے بچے کو محلے کے پارک میں اکیلے کھیلنے دیا تو کسی پڑوسی نے پولیس بلا لی اور ماں پر کیس بن گیا۔ ہاں، یہ تو باقاعدہ ایک کلچرل شفٹ ہے۔ بالکل، تو یہ خوف اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ یہی وہ کلچرل شفٹ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم نے بحیثیت معاشرہ یہ مان لیا ہے کہ بچے شیشے کی طرح نازک ہیں، اور اگر کوئی بڑا انسان ان کے سر پر کھڑا ہو کر انہیں مانیٹر نہیں کر رہا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ صحیح۔ اس رویے کو سمجھانے کے لیے 2016 میں ماہر نفسیات ہیزلم نے ایک بہت ہی زبردست ٹرم استعمال کی تھی جسے وہ کانسیپٹ کریپ کہتے ہیں۔ کانسیپٹ کریپ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ اس کا بیسک مطلب یہ ہے نا کہ جب کوئی ایک آئیڈیا یا تصور وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا جاتا ہے اور نئی چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے، اور حفاظت یا سیفٹی کے تصور کے ساتھ ہو بہو یہی ہوا۔ دیکھیں، پہلے بچوں کی حفاظت کا مطلب تھا فزیکل سیفٹی، کہ چوٹ نہ لگے۔ ہاں، کہ بچہ ٹریفک سے بچا رہے، کسی اغواکار کے ہتھے نہ چڑھے یا اسے کوئی جان لیوا چوٹ نہ لگے۔ لیکن پھر یہ تصور پھیلنا شروع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے یہ ایموشنل سیفٹی تک پہنچ گیا۔ اور ایموشنل سیفٹی کا مطلب ہے کہ اسے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ جی، اب پیرنٹس اور اسکولز یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ بچے کو کبھی کوئی ناکامی نہ دیکھنی پڑے، اسے کبھی کوئی تلخ بات نہ کہے، کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے، وہ کبھی بور نہ ہو۔ واہ! اس کانسیپٹ کریپ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بچے اب روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنے سے بھی گھبرانے لگے ہیں۔ ان کا وہ جو ڈیفینڈ موڈ تھا وہ ہر وقت آن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسکور موڈ میں جا ہی نہیں پاتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سن کر مجھے کیا یاد آ رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے، فرض کریں آپ مارکیٹ سے ایک نیا بہت ہی مہنگا سمارٹ فون خریدتے ہیں۔ اچھا؟ اب آپ کو ڈر ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، تو آپ فوراً ایک بہت موٹا، بھاری اور ملٹری گریڈ قسم کا کور خرید کر اس پر چڑھا دیتے ہیں۔ مہینوں، سالوں وہ فون اس کور کے اندر بالکل محفوظ رہتا ہے، اس پر ایک خراش بھی نہیں آتی۔ لیکن کیا؟ کسی دن آپ وہ کور اتارتے ہیں اور فون آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو کر محض چند انچ کی بلندی سے میز پر گرتا ہے اور اس کی پوری اسکرین چکنا چور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس نے کبھی ہلکے پھلکے جھٹکے سہے ہی نہیں تھے۔
ہم نے بچوں کو اسی طرح کے ایموشنل کور میں لپیٹ دیا ہے۔ کمال کی مثال دی آپ نے، اور یہ بالکل 100% حقیقت ہے۔ جب ہم بچوں کو جذباتی اور جسمانی طور پر ہر وقت ریپ کر کے رکھتے ہیں تو ہم دراصل ان کے اندر کی اس قدرتی لچک کو مار رہے ہوتے ہیں جو جھٹکے سہنے سے پیدا ہونی تھی۔ بالکل۔ پیٹر گرے اور ان کے ساتھیوں کی 2023 کی ریسرچ اسی بات پر مہر لگاتی ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جب بچوں سے ان کی آزادی اور کھیل چھین لیا جاتا ہے تو اینزائٹی ڈس آرڈرز اور ڈپریشن کا خطرہ سیدھا اوپر چلا جاتا ہے۔ مطلب ان کا کنٹرول چھن جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ جب ایک بچے کو لگتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی کے فیصلوں پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہر چیز کوئی بڑا ڈکٹیٹ کر رہا ہے، تو یہ جو بے بسی کا احساس ہے نا، یہ اینزائٹی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑا المیہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچوں کو ہم نے باہر کی دنیا، گلی محلے اور فزیکل چیلنجز سے کاٹ کر گھر کے اندر صوفے پر بٹھا دیا تو اس خلا کو کسی نہ کسی چیز نے تو بھرنا تھا نا۔ بالکل بھرنا تھا۔ اور وہ خلا بھرا سکرینز نے، سمارٹ فونز نے اور انٹرنیٹ کی ورچوئل دنیا نے۔ اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے ماڈرن مینٹل ہیلتھ کرائسس شروع ہوتا ہے۔ فزیکل دنیا میں جو تھوڑے بہت خطرات تھے، درخت پر چڑھنا، سائیکل سے گرنا، دوستوں سے جھگڑنا، وہ دراصل بچوں کو اندر سے مضبوط بنا رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ ورچوئل دنیا میں گئے تو وہاں کے خطرات مختلف تھے۔ وہ خطرات انہیں مضبوط نہیں بناتے، بلکہ وہ انہیں مستقل ایک موازنے، ججمنٹ اور سائبر بلینگ کے خوف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چلیں اس ساری گہری بحث کو آپ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس سیشن سے ہم نے اصل میں کیا سیکھا ہے؟ اگر میں اسے سمرائز کروں تو باٹم لائن یہ ہے کہ بچوں کا دماغ تبھی صحیح معنوں میں نشوونما پاتا ہے جب وہ دریافت کی حالت یعنی ڈسکور موڈ میں ہو۔ انہیں آزادانہ طور پر کھیلنے دیا جائے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع دیا جائے اور فزیکل دنیا کے چھوٹے موٹے رسک لینے دیے جائیں۔ ہمارے پیرانوئڈ رویوں اور حد سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی خواہش نے ان سے یہ تمام قدرتی سرگرمیاں چھین لی ہیں۔ اور ہم نے ان کا نقصان کر دیا۔ بالکل۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے نادانستہ طور پر ایک پوری نسل کی ذہنی لچک اور طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ ساری معلومات واقعی دماغ کی بتیاں جلا دینے والی ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ بچپن کے اصل تقاضے کیا تھے اور کیسے ہم ان سے دور ہو گئے۔ لیکن یہ اس کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ جی بالکل۔ اگلے سیشن میں ہم اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مرحلے پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب بچپن کی یہ فاؤنڈیشن ہی ہل جاتی ہے تو بچے بلوغت یعنی پیوبرٹی سے لے کر مکمل جوانی تک کا وہ انتہائی نازک سفر کیسے طے کرتے ہیں اور کیسے یہ سفر بیچ میں ہی بلاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ مرحلہ واقعی بہت کریٹیکل ہے کیونکہ اس وقت دماغ اور جسم بے وقت ایک ہارمونل اور سوشل رولر کوسٹر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس پر اگلی دفعہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن جانے سے پہلے آج کے ان تمام سائنسی حقائق اور ریسرچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سننے والے اس ایک بات پر ضرور غور کریں۔ وہ کیا؟ کیسی ورچوئل دنیا بن جائے جہاں اس کا جسم تو اپنے بیڈ روم میں بالکل محفوظ پڑا ہے، لیکن اس کا کچا اور نازک ذہن پوری دنیا کے لاکھوں اجنبیوں کی ٹرولنگ، ان کی تنقید اور ان کے بے رحم تبصروں کے سامنے ننگا کھڑا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ تصور کریں ایک 13 سالہ بچہ جو کسی قدیم قبیلے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اس عمر میں مطلب اس سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ شکار کرے گا، آگ جلانا سیکھے گا اور اپنے قبیلے کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسے باقاعدہ ایک بالغ انسان کی طرح ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ اور اب ذرا اس کا موازنہ آج کی کسی 13 سالہ بچے سے کریں۔ جی، وہ بچے جن کا لنچ باکس آج بھی ان کی والدہ تیار کرتی ہیں۔ بالکل، اور جنہیں اکیلے پارک تک جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آخر یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا بچپن سے جوانی تک کا ایک قدرتی سفر تھا، وہ اچانک ان چند دہائیوں میں کہاں غائب ہو گیا؟ یہی وہ عجیب اور حیرت انگیز تضاد ہے جس نے ماہرین نفسیات کو پوری طرح پریشان کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا ذہن اور جسم جن حالات کا سامنا کرنے کے لیے ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے، آج کا ماحول اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور برین میٹرکس کے ساتھ جڑے رہنے والے ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا، کیونکہ ہم اس سیریز کے ایک نئے اور تفصیلی جائزے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر خیال کے پیچھے چھپی سائنس کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکز ہے تیسرا حصہ، یعنی بگڑتا ہوا ارتقائی راستہ۔
جی، جسے ہم بروکن ڈیولپمنٹ پاتھ بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہم باب 4 کو دیکھیں گے جو بلوغت اور بالغ ہونے تک کے بلاک شدہ راستے پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے ذرائع میں ماہر نفسیات جوناتھن ہیڈٹ کے نوٹس اور جدید تحقیقی مضامین شامل ہیں۔ ہم کسی خاص نظریے کی توثیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غیر جانبدارانہ طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر جوانی کا یہ راستہ اچانک رک کیوں گیا ہے۔ بالکل، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دماغ کے اندر جھانکنا ہوگا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی ارتقاء صرف کچھ نئے تجربات حاصل کرنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں دماغ کے اندر ایک باقاعدہ فزیکل تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ فزیکل تبدیلی؟ کوئی جسمانی ساخت بدل رہی ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم ڈونلڈ ہیب کے 1949 کے مشہور نظریے کو دیکھیں تو اس میں ایک بنیادی اصول پیش کیا گیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ جو نیورونز ایک ساتھ فائر ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ یعنی دماغ کے جو حصے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان کنیکشنز، یا جنہیں ہم سینیپسس کہتے ہیں، وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بچہ مسلسل کوئی خاص کام کر رہا ہے، چاہے وہ فزیکل کھیل کود ہو یا کسی مسئلے کا حل نکالنا، تو اس کے دماغ کے وہ راستے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے۔ درست، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن اس کہانی میں سب سے اہم موڑ بلوغت کے دوران آتا ہے۔ لارنس ٹینبرگ کی جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ بلوغت کا دور دماغ کے لیے ایک انتہائی حساس وقت ہوتا ہے۔ حساس وقت یعنی سینسٹیو پیریڈ۔ جی، بچپن میں تو دماغ بس نئے کنیکشنز بناتا رہتا ہے، لیکن بلوغت میں دماغ ان کنیکشنز کو چھانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کنیکشن زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں دماغ انہیں ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتے انہیں کاٹ دیتا ہے۔ واقعی یہ تو مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اسے عام زندگی کی ایک مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بہت بڑی عمارت کی بنیاد کے لیے نرم اور گیلا کنکریٹ ڈالا جا رہا ہو۔ واہ، یہ مثال اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جی، جب تک وہ کنکریٹ گیلا ہے، یعنی بچپن اور بلوغت کے شروعاتی دور میں دماغ کے کنیکشنز میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ نرم ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بار جب بلوغت کا دور گزر جائے اور وہ کنکریٹ جم جائے تو پھر اس بنیادی ڈھانچے کو بدلنا ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دماغ کو اس گیلے کنکریٹ والے دور میں حقیقی دنیا کے مسائل، سماجی رابطوں اور مشکلات سے نمٹنے کی خوراک ملتی ہے تو وہ ایک مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ بنیاد ہے جو آگے چل کر ایڈلٹہڈ یعنی جوانی کی عمارت کو سنبھالتی ہے۔ تو پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب دماغ اس نرم کنکریٹ کی حالت میں ہوتا ہے تو تاریخ میں اس دوران دماغ کو کس قسم کے عملی تجربات فراہم کیے جاتے تھے؟ کیونکہ انسان کے ارتقائی عمل نے تو دماغ کو اسکرین پر تیزی سے بدلتی ہوئی تصویریں دیکھنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ بالکل نہیں کیا۔ تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر قدیم ثقافت نے اس گیلے کنکریٹ والے دور کو بہت اہمیت دی تھی۔ انہیں رائٹس آف پیسج یا عبوری رسومات کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اپاچی قبیلے کی روایت کو ہی دیکھ لیں۔ اچھا، وہاں کیا ہوتا تھا؟ جب وہاں کسی لڑکی کی بلوغت کا آغاز ہوتا تو ایک سن رائز ڈانس نام کی رسم منعقد کی جاتی تھی۔ اب یہ کوئی عام جشن نہیں تھا، بلکہ 4 دن کا ایک انتہائی مشکل امتحان تھا، جس میں فزیکل سٹیمنا، صبر اور قبیلے کی روایات کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا۔ اوہ واو، 4 دن کا مشکل امتحان۔ جی، اور اس امتحان کے بعد اس لڑکی کو بچی نہیں بلکہ قبیلے کی ایک اہم عورت تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہودی روایات میں 13 سال کی عمر میں بار متسوا یا بیٹ متسوا کا تصور ہے، جہاں ایک فرد پر اچانک مذہبی اور معاشرتی فرائض عائد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آج کا 13 سالہ طالب علم، ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا، لیکن واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں ایک 13 سالہ بچے کو مکمل ذمہ دار قرار دینا محض ایک مزاحیہ خیال لگتا ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ وہ بچہ جسے اکیلے راستہ پار کرنے کی اجازت نہ ہو، اس پر معاشرہ فرض عائد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ان پرانی رسومات میں ایک بات مشترک تھی، ان میں خطرہ تھا، فزیکل محنت تھی اور ایک واضح نتیجہ شامل تھا۔ اور یہاں ذہن میں رکھنے والی سائنس یہ ہے کہ دماغ کو ان خطرات کی باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے۔
جب ایک نوجوان کسی نئے یا مشکل کام کا سامنا کرتا ہے تو اس کے جسم میں سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول پیدا ہوتا ہے۔ اور زیادہ سٹریس تو برا ہوتا ہے نا؟ مسلسل سٹریس برا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچہ اس مخصوص مسئلے کو خود حل کرتا ہے تو وہ سٹریس کم ہوتا ہے اور دماغ سیکھ جاتا ہے کہ میں مشکلات سے نکل سکتا ہوں۔ اس عمل کو سٹریس ریکوری سائیکل کہتے ہیں۔ اچھا، سٹریس ریکوری سائیکل۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو دماغ میں لچک یعنی ریزیلینس پیدا کرتی ہے۔ اگر بچے کو کبھی کسی چھوٹے خطرے یا مشکل کا اکیلے سامنا کرنے ہی نہ دیا جائے تو دماغ کا وہ حصہ ٹھیک سے وائر ہی نہیں ہو پاتا۔ صحیح۔ چلیں، یہ تو مان لیا کہ آج اپاچی قبیلے جیسی رسومات نہیں ہیں، لیکن پچھلی چند دہائیوں تک، میرا مطلب ہے 80 اور 90 کی دہائی میں، نوجوان کسی نہ کسی طرح دوسرے طریقوں سے اس سٹریس ریکوری والے راستے پر چل تو رہے تھے نا؟ جی، وہ کچھ پریکٹیکل سنگ میر حاصل کر رہے تھے، لیکن اب اگر ہم مانیٹرنگ دی فیوچر نام کے ایک طویل سروے کے اعداد و شمار دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح موجودہ نوجوانوں میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کا رجحان تیزی سے گرا ہے۔ واقعی آج کل ڈرائیونگ بھی کم سیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بامعاوضہ یا بلا معاوضہ نوکری کرنے یا عملی زندگی کے تجربات حاصل کرنے کا گراف بہت نیچے آ گیا ہے۔ آج کے نوجوان ان سرگرمیوں میں بہت پیچھے ہیں جنہیں کسی وقت جوانی کی پہلی سیڑھی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں مجھے جوناتھن ہائیڈٹ کے نوٹس میں دی گئی وہ جعلی شناختی کارڈ والی مثال یاد آ رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے فیک آئی ڈی بنا کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں آپ کو قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط ہے۔ بالکل، قانونی طور پر تو وہ ایک جرم ہے۔ جی، لیکن ماہرین اسے سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پورا راز چھپا ہے۔ جب کوئی نوجوان ماضی میں یہ رسک لیتا تھا تو اس میں خطرے کا ایک حقیقی احساس شامل ہوتا تھا۔ سنسنی اور ڈر دونوں۔ جی، مطلب کسی باؤنسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو پر اعتماد دکھانا، اگر پکڑے جائیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا، لوگوں کے چہرے پڑھنا، یہ سب سیکھنے کا ایک پریکٹیکل میدان تھا۔ انہیں آمنے سامنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بالکل درست۔ اور ہارا مرانو نام کی ماہر نفسیات نے اپنی تحقیق اور کتاب نیشن آف ویمپس میں اس نظام کی تباہی کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ معاشرے نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جو انتہائی کمزور اور ضرورت سے زیادہ محتاط ہے۔ ضرورت سے زیادہ محتاط یعنی اوور پروٹیکٹڈ۔ جی، انہیں حقیقی دنیا کے ہر تجربے اور ہر چھوٹے خطرے سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو دماغ کو ہوتا ہے نا، اسے ہم نفسیات کی زبان میں لوکس آف کنٹرول کا باہر منتقل ہونا کہتے ہیں۔ لوکس آف کنٹرول، اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے واضح ہو سکے۔ ہاں ضرور۔ لوکس آف کنٹرول کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ احساس کتنا مضبوط ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اور ان کے نتائج اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، یعنی کنٹرول کس کے پاس ہے؟ جی، اگر کسی بچے کو ہر وقت والدین کی مدد ملتی رہے، ہر مسئلہ ان کے لیے کوئی اور حل کر دے، تو ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہو جاتا ہے۔ مطلب بیرونی ہو جاتا ہے۔ طاقت ان کے باہر ہے، کسی دوسرے انسان یا سسٹم کے پاس۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ اور اس کے برعکس جن بچوں کو چھوٹی عمر میں رسک لینے دیے جاتے ہیں، ان کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل یعنی اندرونی ہوتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کے اپنے فیصلوں پر منحصر ہے۔ یہاں میں اس ساری صورتحال پر تھوڑا سا تنقیدی پہلو یا پش بیک سامنے لانا چاہوں گا، کیونکہ معاشرے کا یہ رویہ مجھے انتہائی متضاد لگتا ہے۔ ایک طرف تو والدین بچوں کو حقیقی دنیا کے چھوٹے اور ضروری خطرات سے بے پناہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب اکیلے اسکول مت جاؤ، پارک میں نہ کھیلو۔ ہم نے بچوں کو فزیکل دنیا میں جیسے ببل ریپ میں لپیٹ دیا ہے تاکہ انہیں خراش تک نہ آئے، لیکن دوسری طرف ہم نے انہیں ورچوئل دنیا میں مکمل طور پر تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا، اور یہ تنقید بالکل بجا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس بچے کو اکیلے دکان تک نہیں جانے دیا جاتا، اسے اسمارٹ فون دے کر پوری دنیا کے الگوریدمز اور اجنبی لوگوں کے سامنے بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی خلا نے بلوغت کے اس راستے کو مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ جب آپ بچوں کو باہر نکلنے نہیں دیں گے تو ان کا اندر کا ڈسکور موڈ انہیں سیدھا اسکرین کی طرف لے جائے گا۔ لیکن یہاں ٹیکنالوجی اور قانون نے کس طرح کا کھیل کھیلا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
قانون؟ کیا آپ امریکی قانون کوپا کی بات کر رہی ہیں؟ چلڈرنز آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ۔ جی ہاں، اس قانون نے نادانستہ طور پر اس بلاک ہوئے راستے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ کوپا 1998 میں بنایا گیا تھا تاکہ 13 سال سے کم عمر بچوں کا ڈیٹا آن لائن جمع کرنے پر پابندی لگائی جا سکے۔ مقصد تو بچوں کو تحفظ دینا تھا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ یہ ہوئی کہ بڑی ٹیک کمپنیوں، ڈیٹنگ ایپس اور انٹرنیٹ پلیٹ فارمز نے اسے بالکل دوسرے رنگ میں دیکھا۔ انہوں نے 13 سال کی عمر کو انٹرنیٹ پر بالغ ہونے کی عمر تسلیم کر لیا۔ کیا واقعی؟ مطلب لیگل ایڈلٹہڈ؟ ڈیجیٹل ایڈلٹہڈ، جی۔ جیسے ہی بچے اس عمر کو پہنچتے ہیں، یہ کمپنیاں انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، اور اس کا براہ راست اثر اس گیلے کنکریٹ پر پڑتا ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اب سمجھ آیا۔ ٹھیک اسی عمر میں جب دماغ کے کنیکشنز پکے ہو رہے ہیں، انہیں حقیقی دنیا کی سٹریس اور ریکوری کی ضرورت ہے، تو ٹیک کمپنیاں انہیں ان لمیٹڈ ڈوپامین لوپس میں الجھا دیتی ہیں۔ بالکل، ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو فوری خوشی دیتا ہے۔ جب دماغ کو بنا کسی محنت کے اسکرین سکرول کرنے سے بار بار انعام ملنے لگے تو وہ حقیقی دنیا کی تھوڑی سی مشکل سے بھی گھبرانے لگتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں اکیلے باہر نکلنے کے بجائے وہ اپنا زیادہ تر وقت آن لائن گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس عمر میں انہیں دنیا میں جا کر دھکے کھانے تھے، عملی طور پر وقت کے ساتھ چلنا سیکھنا تھا، وہ راستہ بلاک ہو گیا۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ کیا انہیں واپس پرانے زمانے میں بھیج دیا جائے؟ جو کہ ممکن نہیں ہے۔ واپس جانا تو ناممکن ہے، لیکن ذرائع میں کچھ بہت عملی تجاویز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رون لیبر کا مشورہ ہے کہ بچوں کو پہلی جماعت سے ہی، یعنی جب وہ 6 یا 7 سال کے ہوں، انہیں جیب خرچ یا الاؤنس دینا شروع کرنا چاہیے۔ 6 سال کی عمر میں؟ یہ سننے میں تھوڑا جلدی نہیں لگتا؟ شروع میں شاید لگے، لیکن اس کے پیچھے کی سائنس بہت گہری ہے۔ جب بچے کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں تو وہ حقیقی دنیا کے چھوٹے رسک لینا سیکھتا ہے۔ اسے صبر سیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر اسے کوئی مہنگا کھلونا چاہیے تو اسے ہفتوں تک پیسے بچانے ہوں گے، اور وہ پیسے کی قدر سیکھے گا۔ جی، اور وہ غلطی بھی کرے گا، فضول چیز خرید کر پچھتائے گا بھی، لیکن اس پچھتاوے سے اس کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ میری خوشی یا نقصان میرے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات اس بلاک شدہ راستے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ بہت کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز والی ٹیکنالوجی کا جال ہے، اس کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اسمارٹ فون دینے کی عمر کم سے کم 14 سال، یعنی ہائی اسکول کے آغاز تک یا پھر 16 سال تک مؤخر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر والدین کو رابطے کا مسئلہ ہے تو انہیں صرف کال یا ٹیکسٹ والا سادہ فون دیا جا سکتا ہے، تاکہ انہیں 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے ڈوپامین سمندر میں غوطہ لگانے سے بچایا جا سکے۔ صحیح؟ بالکل، تاکہ ان کا دماغ اس حساس ترین دور میں حقیقی دنیا میں وائرڈ ہو سکے، نہ کہ ورچوئل دنیا میں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے مجھے لگتا ہے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے کا جو ایک ارتقائی راستہ تھا وہ اب بلاک ہو چکا ہے۔ ہم نے انہیں تحفظ تو دیا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی آزادی، کام اور سماجی میل جول کی جگہ آن لائن وقت نے لے لیا ہے۔ جی، اور جس سے ان کی ذہنی اور جذباتی پختگی وہیں رک گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اس گیلے کنکریٹ والے دور میں دماغ ان تجربات سے محروم رہتا ہے تو وہ بنیاد ہمیشہ کے لیے کمزور رہ جاتی ہے۔ یہ واقعی ہوش ربا ہے، اور ہمارے سننے والوں کے لیے برین میٹرکس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم اپنی اگلی نشست میں اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ جب یہ قدرتی راستہ بلاک ہوتا ہے تو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کس طرح براہ راست ذہنی اور نفسیاتی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ جی، تو آج کی گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو واقعی انہیں سوچنے پہ مجبور کر دے۔ اگر موجودہ معاشرہ نوجوانوں کو حقیقی دنیا کی ہر چوٹ اور ہر چھوٹے خطرے سے اس ببل ریپ کے ذریعے بچانے میں کامیاب ہو بھی جائے، تو کیا ہم نادانستہ طور پر انہیں ایسے اندیکھے ڈیجیٹل اور جذباتی خطرات کے سامنے بے نقاب نہیں کر رہے، جنہیں روکنے کے لیے آج تک کوئی پیرنٹل کنٹرول پاسورڈ ایجاد ہی نہیں ہوا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ذرا تصور کریں
ایک 12 یا 13 سال کا بچہ اسکول سے گھر آتا ہے، اپنا بستہ ایک طرف پھینکتا ہے اور سیدھا ایک فل ٹائم نوکری پر چلا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ایک ایسی نوکری جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے؟ بالکل، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی بریک نہیں۔ مطلب ایک ایسی نوکری جہاں اسے ہر ہفتے کم از کم 40 سے 50 گھنٹے دینے ہیں۔ یہ سن کر بظاہر تو انتہائی مزاقیز اور ناممکن سی بات لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن ہمارے آج کے ماخذ اور ان میں موجود اعداد و شمار بالکل یہی خوفناک کہانی سنا رہے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ معروف ماہر نفسیات جوناتھن ہائیڈٹ کی تہلکہ خیز کتاب دی اینکشس جنریشن کے چوتھے حصے پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور یہ حصہ ان 4 بنیادی نقصانات یا آپ کہہ لیں کہ روٹ کازز کا پردہ چوک کرتا ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ فونز کے ذریعے نوجوان نسل کے دماغ کو اندر سے تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ 50 گھنٹے کی نام نہاد نوکری دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، یہ 50 گھنٹے کی نوکری دراصل وہ وقت ہے جو ایک اوسط ٹین ایجر ہر ہفتے تفریحی سکرینز پر گزار رہا ہے۔ یعنی صرف انٹرٹینمنٹ؟ بالکل، مطلب سوشل میڈیا، یوٹیوب اور ویڈیو گیمز۔ ڈیٹا کو ذرا قریب سے دیکھیں تو 8 سے 12 سال کے بچے دن میں اوسطاً 5 گھنٹے، جبکہ 13 سے 18 سال کے نوجوان 7 سے 8 گھنٹے سکرینز کے سامنے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ، 7 سے 8 گھنٹے روزانہ؟ جی ہاں، روزانہ۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں وہ وقت بالکل شامل نہیں جو اسکول کے کام یا ہوم ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ خالصتاً تفریح ہے۔ اب سوچیں، اگر دن کے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ایک ایسی سرگرمی لے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی کے باقی تمام پہلو سکڑ جائیں گے۔ مطلب دن میں تو اتنا وقت بچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نفسیات میں ہم اسے ڈسپلیسمنٹ کا نظریہ کہتے ہیں۔ وقت ایک محدود سرمایہ ہے، یعنی ایک زیرو سم گیم ہے۔ جب کوئی نئی چیز آپ کے دن کے 8 گھنٹے ہڑپ کر لیتی ہے تو وہ لازمی طور پر کسی اور اہم چیز کو آپ کی زندگی سے بے دخل کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہ بے دخل ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے دوستوں سے ملنا، باہر گراؤنڈ میں جا کر کھیلنا یا محض فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کا پہلا بنیادی نقصان جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سماجی محرومی یا سوشل ڈپریویشن ہے۔ بالکل صحیح کہا، سماجی محرومی۔ لیکن دیکھیں، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی نوجوان سے پوچھیں تو وہ فوراً کہے گا کہ ارے ہم تو فون پر اپنے دوستوں سے ہی بات کر رہے ہیں، مطلب وہ اسنیپ چیٹ پر ہے، واٹس ایپ پر ہے۔ ہاں، یہ دفاع بہت عام ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایپس بہت زیادہ سوشل ہیں، پھر یہ تنہائی یا سماجی محرومی کا باعث کیسے بن رہی ہیں؟ یہ ایک بظاہر منطقی لگنے والا دفاع ضرور ہے، لیکن اگر ہم انسانی ارتقاء اور دماغ کی بناوٹ کو سمجھیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے جس میں سماجی تعلقات ہمیشہ آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس بنے ہیں۔ فزیکل موجودگی میں۔ جی، جب ہم کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہمارا دماغ صرف الفاظ نہیں سن رہا ہوتا، وہ لاشعوری طور پر دوسرے شخص کی باڈی لینگویج، اس کی آنکھوں کی حرکت، چہرے کے تاثرات اور اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک سنکرونس تجربہ ہے۔ سنکرونس سے آپ کی مراد ایک ہی وقت میں ہونے والا رابطہ ہے؟ بالکل، اور اس سے دماغ میں آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے جو انسانوں کے درمیان ہمدردی اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ کیمیکل جو ہمیں واقعی کسی کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ 100%۔ اور دوسری طرف جب ایک نوجوان واٹس ایپ پر ٹیکسٹ کر رہا ہوتا ہے یا انسٹاگرام پر کسی کی تصویر لائک کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا تجربہ اے سنکرونس ہوتا ہے۔ وہاں کوئی باڈی لینگویج نہیں ہے، کوئی لمس نہیں، آنکھوں کا کوئی رابطہ نہیں۔ مطلب دماغ کو وہ سگنلز مل ہی نہیں رہے جن کی اسے عادت ہے۔ بالکل، دماغ ان سگنلز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو ارتقائی طور پر اسے کسی کے ساتھ جڑنے کا احساس دلاتے ہیں، لیکن اسکرین پر وہ سگنلز غائب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نوجوان کے سوشل میڈیا پر 500 دوست ہو سکتے ہیں، وہ دن کے کئی گھنٹے ان سے چیٹ کر سکتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دماغ ایک شدید تنہائی اور جذباتی کھوکھلےپن کا شکار رہتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ مطلب ایک طرف تو فزیکل دنیا کے رشتے ختم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ڈیجیٹل دنیا کے رشتے دماغ کو وہ ارتقائی خوراک نہیں دے پا رہے جس کی اسے شدید ضرورت ہے۔ یہی وہ ڈسپلیسمنٹ ہے جو انہیں تنہا کر رہی ہے۔
اچھا، اب اگر ہم دن کے 8 گھنٹے اس ڈیجیٹل دنیا کو دے رہے ہیں اور اسکول یا کالج بھی جانا ہے تو دن میں تو گھنٹے بچتے ہی نہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کہیں اور سے چوری ہو رہا ہے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دوسری چیز جہاں سے وقت کٹ رہا ہے وہ نیند ہے، یعنی سلیپ ڈیپریویشن۔ جی ہاں، نیند کی کمی۔ اور دیکھیں، نیند کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ خاص طور پر ایک بڑھتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے دماغ کے لیے بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل، دماغ کو آرام چاہیے۔ آرام سے بڑھ کر جب ہم سوتے ہیں تو دماغ دن بھر کی بے تحاشا معلومات کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور نیورونز کے درمیان نئے کنیکشنز بناتا ہے، اور دماغی خلیوں میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کی صفائی بھی نیند کے دوران ہی ہوتی ہے۔ اب جب آپ ایک نوجوان کی نیند میں سے 2 یا 3 گھنٹے کاٹ لیتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس کے دماغ کے مینٹیننس سائیکل کو روک دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیں، اگر ہم پچھلی نسلوں کی بات کریں تو 90 کی دہائی میں بھی تو والدین یہی شکوہ کرتے تھے نا کہ بچے رات گئے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی تو ہر کمرے میں ایک ٹی وی آ گیا تھا۔ تو کیا یہ واقعی کوئی نیا خطرہ ہے، یا یہ صرف ہر نسل کے والدین کی وہی پرانی گھبراہٹ ہے جسے ہم پیرنٹل پینک کہتے ہیں؟ مطلب ٹی وی سے بھی تو نیند خراب ہوتی تھی۔ یہ ایک بہت اہم موازنہ ہے۔ بظاہر اسکرین ہوتی ہے، لیکن ٹی وی اور اسمارٹ فون کے درمیان ایک بنیادی تکنیکی اور نفسیاتی فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ٹی وی ایک پیسیو میڈیم ہے۔ جب آپ صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ بدتدریج ایک آرام دہ حالت میں جا سکتا ہے، آپ محض ایک کہانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسمارٹ فون، ویڈیو گیمز یا سوشل میڈیا فیڈز ایکٹیو اور انٹریکٹیو میڈیمز ہیں۔ ہاں، اس میں تو مسلسل ٹیپ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، ان میں آپ کو مسلسل رد عمل دینا پڑتا ہے۔ آپ اسکرال کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس ویڈیو پر رکنا ہے، کسے لائک کرنا ہے، گیم میں دشمن کو کہاں گولی مارنی ہے۔ یعنی دماغ مسلسل الرٹ رہتا ہے، وہ فیصلہ سازی کے موڈ میں ہوتا ہے۔ جی، اور جب دماغ مسلسل ہر سیکنڈ ایک نیا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا نروس سسٹم ہائی الرٹ حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی باڈی کی انٹرنل کلاک کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ابھی دن کا وقت ہے، جس کی وجہ سے نیند کا ہارمون میلاٹونن رک جاتا ہے نا؟ 100% میلاٹونن ریلیز ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ جاگنے اور خطرات سے نمٹنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور آپ اس سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سو جائے۔ یہ جسمانی طور پر ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب میں نیٹ فلکس کی CEO کا وہ مشہور اور چشمکشا کال شامل کیا گیا ہے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد ہے، جہاں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ نیٹ فلکس کا سب سے بڑا مد مقابل کون ہے؟ نیند۔ بالکل، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ جملہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ مطلب یہ اربوں ڈالر کی کمپنیاں اپنے حریفوں سے نہیں بلکہ ہماری ایک بنیادی حیاتیاتی ضرورت سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ وہ ہمارا وقت نہیں، ہمارا وہ سکون چھین رہی ہیں جو ہمیں نارمل انسان بنائے رکھتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس نیند کی دائمی کمی کا اثر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کلاس میں جمائیاں آتی ہیں۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ نیند کی کمی دماغ کے اس حصے کو کمزور کر دیتی ہے جو ہمارے جذبات اور منطق کو کنٹرول کرتا ہے، جسے پری فرونٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے نتیجے میں دماغ کا وہ حصہ جو خوف اور غصے کو پروسیس کرتا ہے، یعنی ایمگڈالا، وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نوجوانوں میں بے چینی اور ڈپریشن کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے۔ ان کا دماغ ہر وقت ایک ایمرجنسی میں رہتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے تیسرے بنیادی نقصان کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا اس منظرنامے کو دیکھیں۔ ایک نوجوان جو رات بھر جاگا ہے، جس کا دماغ جذباتی طور پر غیر مستحکم ہے اور تھکاوٹ کا شکار ہے۔ اگلی صبح وہ اسکول جاتا ہے۔ ہاں، وہ اسکول یا کالج جاتا ہے یا اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھتا ہے، اور اب اسے سامنا ہوتا ہے تیسرے بڑے حملے کا، مسلسل نوٹیفیکیشنز کا جال جو اس کی بچی کچی توجہ کو بھی تار تار کر دیتا ہے، یعنی اٹینشن فریگمنٹیشن۔ یہ بات واقعی خوفناک حد تک درست ہے۔ مطلب آپ ہوم ورک کرنے بیٹھے ہیں اور ہر 2 منٹ بعد فون کی اسکرین روشن ہوتی ہے، کبھی ٹک ٹاک کا نوٹیفیکیشن، کبھی اسنیپ چیٹ کا میسج۔ دماغ ایک چیز پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے بار بار دوسری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ بالکل، توجہ بری طرح تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جہاں بات سب سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے وہ ہمارے ماخذ میں موجود ایک تحقیق ہے جسے برین ڈرین کا نام دیا گیا ہے۔ میں یہ پڑھ رہی تھی تو حیران رہ گئی۔ ہاں، وارڈ اور ان کے ساتھیوں کی وہ ریسرچ۔
جی، وہ تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کا فون چاہے مکمل طور پر بند یعنی پاور آف ہی کیوں نہ ہو یا الٹا کر کے میز پر رکھا ہو، محض اس کا آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہونا آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ فون تو بند ہے، پھر وہ دماغ کو کیسے تھکا رہا ہے؟ یہ انسانی نفسیات کا ایک انتہائی دلچسپ لیکن تشویشناک پہلو ہے۔ دیکھیں، وہ فون اب محض ایک پلاسٹک اور شیشے کا ڈبہ تو رہا نہیں۔ ہاں، وہ تو ایک ڈوپامین مشین بن چکا ہے۔ بالکل، دماغ کے لیے وہ ایک انتہائی طاقتور محرک بن چکا ہے جو ڈوپامین کی یاد دلاتا ہے۔ جب وہ بند فون بھی آپ کے سامنے میز پر پڑا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوکس کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ کا دماغ اپنی ذہنی توانائی کا ایک بڑا حصہ صرف اس بات پر خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس فون کو نہیں اٹھانا، مجھے اسے اگنور کرنا ہے۔ ارے جیسے کسی سے کہا جائے کہ گلابی ہاتھی کے بارے میں مت سوچو، اور اس کا سارا زور اسی گلابی ہاتھی کو دماغ سے نکالنے میں لگ جاتا ہے۔ بالکل یہی طریقہ کار ہے۔ اسے ایکٹیو سپریشن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، اور یہ دماغ کی بہت زیادہ انرجی مانگتا ہے۔ تو مطلب دماغ کی ریم کا ایک حصہ پس منظر میں اسی مزاحمت میں خرچ ہو رہا ہے۔ 100%، جس کی وجہ سے جو کام آپ سامنے کر رہے ہیں، خواہ وہ ریاضی کا سوال ہو یا کوئی کتاب پڑھنا، اس کے لیے کم توانائی بچتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ مسلسل ملٹی ٹاسکنگ کو ملا دیں تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ انسانی دماغ ایک وقت میں کئی کام کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ صحیح۔ جب ایک بچہ ہر 15 سیکنڈ بعد ایک نئی شارٹ ویڈیو کی طرف سوئچ کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنے دماغ کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ کسی بھی چیز پر طویل عرصے تک توجہ مرکوز کرنا بالکل غیر ضروری ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جن کے دماغ جان بوجھ کر ADHD جیسی علامات ظاہر کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے جی ہاں۔ جب آپ ایک ترقی کرتے ہوئے دماغ کو ایسی دنیا میں رکھتے ہیں جہاں اسے ہر چند سیکنڈ بعد ایک نیا اور انتہائی رنگین محرک ملتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بوریت کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ کیونکہ حقیقی دنیا کی رفتار تو بہت سلو ہے نا؟ بالکل، ایک کتاب پڑھنے میں گھنٹوں لگتے ہیں، کسی مسئلے کا حل نکالنے میں وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اسکرین پر سب کچھ فوراً ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بچے حقیقی دنیا کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا دماغ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس توجہ کو ایک جگہ جمائے رکھنے کے عضلات یعنی اٹینشن مسلز ہی نہیں بنے۔ یہ سب سن کر تو سننے والوں کے ذہن میں لازمی یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر صورتحال اتنی ہی سنگین ہے، اگر یہ اسکرینز انہیں تنہا کر رہی ہیں، ان کی نیند اڑا رہی ہیں اور ان کی پڑھنے اور سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہی ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ تو بہت غیر منطقی ہے کہ ایک چیز آپ کو برباد کر رہی ہو اور آپ اسی سے چمٹے رہیں، اور اس کا جواب ہمارے چوتھے اور شاید سب سے زیادہ تباہ کن نقصان میں چھپا ہے: ڈیجیٹل لت یا ایڈکشن۔ اور ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ جب ہم لت یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم محض روزمرہ کی کوئی عام اصطلاح استعمال نہیں کر رہے، ہم باقاعدہ کلینکل اور کیمیائی لت کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ڈوپامین والی لت۔ جی، ڈوپامین کیا کام کرتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ نہیں کہ ایپس ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایسا کس تسلسل اور کس چالاکی سے کرتی ہیں۔ آپ ان کے ڈیزائن اور الگوریدمز کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، سلیکون ویلی کے انجینئرز نے ویریبل ریوارڈ شیڈیولز کے نفسیاتی اصول کو ان ایپس میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جس پر کسینو کی سلاٹ مشینز کام کرتی ہیں۔ ارے واہ، کیسے؟ دیکھیے، جب ایک نوجوان اپنی انسٹاگرام فیڈ کو انگلی سے نیچے کھینچ کر ریفریش کرتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اگلی تصویر یا ویڈیو کیا ہوگی۔ کیا وہ کوئی بہت دلچسپ چیز ہوگی؟ کیا اس کی تصویر پر مزید لائکس آئے ہوں گے؟ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، یہی دراصل دماغ کو ہک کرتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ کیا آنے والا ہے تو دماغ بور ہو جاتا ہے۔ 100%۔ لیکن یہ غیر یقینی انعام دماغ میں ڈوپامین کا ایک زبردست طوفان برپا کرتا ہے جو انہیں بار بار ایپ کھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ کتاب میں فیس بک کے سابق صدر شان پارکر کا ایک انتہائی چونکا دینے والا اعتراف موجود ہے۔ ہاں، وہ بہت مشہور انٹرویو ہے۔ جی، انہوں نے باقاعدہ کھلے عام یہ تسلیم کیا تھا کہ ان تمام ایپس کا بنیادی مقصد اور ڈیزائننگ کا اصول ہی یہ تھا کہ ہم انسانی نفسیاتی کمزوریوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اور یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ بالکل، انہوں نے خود کہا کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو ڈوپامین کے چھوٹے چھوٹے ہٹس دیتے ہیں تاکہ صارف کا وقت اور توجہ پوری طرح ان کے کنٹرول میں رہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، مطلب یہ ایک سوچی سمجھی کاروباری حکمت عملی تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم والدین کو اکثر یہ شکایت کرتے سنتے ہیں کہ ہمارے بچے میں قوت ارادہ ہی نہیں ہے، اسے بس ہر وقت فون چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک 13 سال کے بچے کے نرم اور ابھرتے ہوئے دماغ کا مقابلہ دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹرز اور ہزاروں انتہائی ذہین انجینئر سے ہو رہا ہے، جن کا واحد ہدف اس بچے کی توجہ کو قید کرنا ہے۔ بالکل۔ اس مقابلے میں بچے کی قوت ارادی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک بچے کو مٹھائی کی دکان میں چھوڑ دیں اور اس کے دماغ کے انعام کے نظام کو ہیک کر لیں اور پھر توقع کریں کہ وہ خود کو قابو میں رکھے۔ یہ مقابلہ شروع سے ہی غیر مساوی اور ظالمانہ ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جب ان بچوں سے ان کا فون لیا جاتا ہے تو ان میں باقاعدہ کیمیاوی رد عمل یعنی وڈرال سمٹم ظاہر ہوتے ہیں۔ ہاں، غصہ اور چڑچڑاپن۔ جی بالکل اسی طرح جیسے کسی نشے کے عادی شخص سے اس کا نشہ چھین لیا جائے۔ اور جب ہم ان چاروں نقصانات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو تصویر کی سنگینی پوری طرح واضح ہوتی ہے۔ یعنی وہ جسے کتاب میں برین میٹرکس کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ چاروں چیزیں الگ الگ کام نہیں کرتی، یہ آپس میں ایک زہریلا لوپ بناتی ہیں۔ ایک بچہ تنہائی کا شکار ہے، وہ دوستوں کی کمی پوری کرنے کے لیے فون استعمال کرتا ہے۔ فون اس کی نیند اڑاتا ہے۔ اور نیند کی کمی اگلے دن اسے چڑچڑا اور توجہ مرکوز کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ بالکل۔ اور پھر پڑھائی میں ناکامی اسے مزید بے چینی کا شکار کرتی ہے، اور اس بے چینی سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ دوبارہ اسی ڈیجیٹل نشے کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ ایک گھوم چکر ہے جس سے نکلنا اکیلے بچے کے بس کی بات نہیں رہی۔ اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ پچھلی ایک دہائی میں نوعمر افراد میں ذہنی تناؤ اور خودکشی کے خیالات میں جو خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اس کا براہ راست تعلق اسی اسکرین ٹائم سے ہے۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں یا میں تو اسکول کے بچوں کو جانتی ہی نہیں، تو سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے کہ اگر آج ہم نے ان بچوں کے ارد گرد کا ماحول تبدیل نہ کیا، اگر انہیں دوبارہ سے حقیقی دنیا کی سرگرمیوں سے متعارف نہ کرایا گیا، تو ہم ایک پوری کی پوری نسل کو مستقل بنیادوں پر ذہنی امراض کا شکار کر دیں گے۔ اور دیکھیے، اس بحث کا مقصد ہرگز کسی ایک ٹیکنالوجی کمپنی پر تنقید کرنا یا ٹیکنالوجی کے خلاف کوئی مہم چلانا نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ ہم صرف ان تحقیقات اور حقائق کو سامنے لا رہے ہیں جو غیر جانبدارانہ طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک حد سے زیادہ استعمال ترقی کرتے ہوئے دماغ کے لیے کس قدر تباہ کن ہے۔ بالکل، ہمارا کام ان ماخذ میں موجود حقائق کو غیر جانبداری سے سامنے لانا تھا، لیکن جاتے جاتے آج کی اس گفتگو اور ان 4 بنیادی نقصانات کو سمجھنے کے بعد ایک حتمی اور چونکا دینے والا خیال آپ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بتائیے۔ آج ہم نے صرف نوجوانوں اور بچوں کے دماغ کی ریوائرنگ پر بات کی، لیکن خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا، اگر یہ ڈیجیٹل الگوریدمز اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ایک بڑھتے ہوئے دماغ کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہیں، تو کیا ہم بالغ افراد کا دماغ واقعی اس اثر سے مکمل طور پر محفوظ ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ کیا ہم واقعی محفوظ ہیں، یا ہم بھی جانے انجانے میں دن کے کئی گھنٹے انہی اسکرینز کی نظر کر کے اسی لت، اسی نیند کی کمی اور اسی توجہ کے بکھراؤ کا شکار ہو چکے ہیں؟ اور بس ہم نے اسے ایک نارمل طرز زندگی کا نام دے دیا ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ یہ اسکرینز صرف ایک نسل تک محدود نہیں رہیں۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ان حقائق پر غور کیجیے گا اور حقیقی دنیا میں جینے کی کوشش کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلے ڈیپ ڈائیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔